میری شادی سہیل سے ہوئی تو لگنے لگا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹی ملی تھی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں لگا اور کیسے گزر گیا۔ کل سے سہیل نے آفس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے بولا، اقرا چلو میں آپ کو مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا۔ اور میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور سہیل نے ساری چیزیں لے لی اور سہیل نے کہا کہ ہم کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا اور واپسی پر کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس سے ایک وین گزری تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی اور جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور بولے، کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں سہیل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سہیل کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار تیزی دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتار سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا بہت بھیانک راز تھا۔ رات کو ہم لوگ گھر پہنچے تو میری ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، سہیل میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ شادی کے بعد تم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری اور یتیم بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا ہو جاتا اگر اپنی بیوی کے ساتھ اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے؟ تو مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان تیسرے کا کیا کام؟ سہیل بولا، امی میں تو لے جاتا، لیکن اقرا نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہکا بکا ہو کر سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں بہویں تو ہوتی ایسی ہیں، لیکن تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ سہیل جلدی سے بولا، جی امی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں مزید رک نہیں سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو میں بولی، سہیل میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا۔ میری بات سن کر سہیل ہنسنے لگے اور مجھے بولے، ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل میری بہن اور ماں کا واحد سہارا ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ شراکت داری کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود اقرا کو لے کر گیا تھا تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا اور آپ کا نام لیا۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہو جاتی ہو؟ مجھے سہیل کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ جو بھی تھا اس کو مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سہیل نے مجھ پر ہی الزام ڈال دیا؟ خیر، سہیل نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اس کو معاف کر دیا۔ اب میں اتنی کم ظرف بھی نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی پیٹتی رہتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس دن کے بعد ساس اور نند مجھ سے کھینچی سی رہنے لگی تھی۔ میں ہی ان کو منانے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ پھر میں واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالنے گئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً اس بات کو نظر انداز کر دیتی، لیکن میرے ساتھ یہ 4-5 بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہمارے گھر پر کوئی نظر رکھے ہوا ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی، اس لیے میں اس بات کا تذکرہ اپنی ساس کے ساتھ کیا۔ میں بولی کہ آنٹی، مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کوئی ہمارے گھر میں تاک جھانک کر رہا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس ہنس کر بولی، بلا کا وہم مت پالو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے لگا کہ شاید واقعی میرا ہی وہم ہو، اس لیے میں سب بھول کر کھانا بنانے لگی تھی۔
میں نے سہیل کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی اور اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ وہ کب گھر آئیں گے اور میں ان کو بریانی پیش کر دوں گی۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق پہلے وہ اپنی امی کو سلام کرنے چلے گئے تھے۔ میں انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے اٹھ کر آئے اور بولے، تم نے میری والدہ کو کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی تو میں بولی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تبھی وہ میری ساس کمرے سے نکلی اور صحن میں آ گئی۔ وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ نا، تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ میں نہ سمجھی میں ان کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی غیر مرد گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ سہیل نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور بولے، تم نے ایسے الفاظ ادا ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں صفائیاں دینی پڑیں؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، کس طرح گھر والوں کے سامنے مجھے مارا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں دن سے رات ہو گئی۔ روتے روتے رات کو 11 بجے کے بعد سہیل میرے کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور وہ میرے چہرے سے آنسو صاف کیے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی کسی پر بیہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ اب امی کے منہ پر تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور میری بیوی سچ بول رہی ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو کتنی دل آزاری ہوتی ان کی۔ انہوں نے کہا تھا تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسی بات کرے۔ سہیل سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک کہ سہیل آفس اپنے نہیں چلا گیا تھا۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے گھر آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ وہ بولے، اقرا، یہ میں ہیلپر لے آیا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ پورے گھر والوں کے کپڑے دھوئیں۔ میں تمہیں ان کاموں کے لیے تو نہیں بیاہ لایا نا؟ اور بولے، عزیزہ باجی، اقرا کے کہنے پر ہی سارے کام کرنا اور اقرا ہی آپ کو تنخواہ دیا کرے گی۔ یہ سب دیکھ کر ایک دم میرا دل پگھل گیا کہ میرا شوہر مجھے کتنی عزت دے رہا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میں اور میری ساس ہی تو رہ جائیں گی، تب پھر میں ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب سہیل میرے کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ زوروں قطع رونے لگ گئی اور اس کو ایسا روتے دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگانے والی ہے۔ جویریہ نے میرے سامنے جو کر بولی، بھابی مجھے معاف کر دیں، کل کو جو ہوا اپنے بھائی یوسف سے مت کرنا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف کا کیا ڈر ہے؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور جویریہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر کچن میں مزے مزے کے ڈشز بنا رہی تھی، ورنہ وہ تو کبھی کچن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ تب میں سمجھی دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلے دن کال آئی یوسف کی اور بولا کہ باجی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ یوسف یہ سوال کیوں کر رہا ہے، تو میں بولی، یوسف تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ جذبات میں اگر تم کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دراصل میری نند اور ساس ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کے آئی ہوں بہانے بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان فوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی میں جانتا ہوں سب عورتیں اپنی نندوں سے نفرت کرتی ہیں۔ تو اس پہ کہنے لگا، باجی جویریہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایسا کہہ کے فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ جویریہ سارا دن کان کے ساتھ فون کیوں نہیں اتارتی۔ مجھے پتا تھا لڑکے اور لڑکی کی دوستی کچھ اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بولی، جویریہ دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، اس لیے تمہیں کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔
تو مہربانی کر کے تم فون پر جس بھی لڑکے سے دوستی میں فون پر باتیں کرتی ہو تو اس سے رابطہ ختم کر دو، کیونکہ ایسی دوستیاں ہمیشہ عورتوں کو رسوا اور بدنام کر دیتی ہیں۔